نئی سیاسی شطرنج کھیلی جا رہی ہے. اپوزیشن نے اے پی سی کی صورت میں چال چلی ہے اور گزشتہ ہفتے اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقات کی خبر نے سیاسی صورتحال کو مزید دلچسپ بنا دیا اور نئے انداز میں موڑ دیا ہے. بات یہ بھی ہے کہ یہ اپوزیشن کی پہلی اے پی سی نہیں تھی. پچھلے ایک سال کے دوران 5 کل جماعتی کانفرنسیں ہو چکی ہیں اور پچھلے سال اکتوبر میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے ایک آزادی مارچ بھی کیا تھا. اب اپوزیشن کی اے پی سی میں جو بننے والا ایکشن پلان ہے اس پر عمل درآمد سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 1 اکتوبر کو نائب نے بھی طلب کر لیا ہے. اپوزیشن کی اگلی چال کیا ہوگی؟ لانگ مارچ، اے پی سی اور اپوزیشن کے احتجاج میں عوام کا مفاد کیا ہے؟ اور پھر اپوزیشن گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کے اہم قومی معاملے پر کس طرح حکومت کا ساتھ دے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی السلام. سر، یہ جو چالیں چلنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں یہ چال جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ اچانک آشکار ہوئی کہ جی جا کر عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جی بتایا بھی نہیں جا رہا، اور دوسری طرف اے پی سی ہو رہی ہے جس میں بلند و بانگ تقریریں ہو رہی ہیں. تو یہ تو دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنے والی بات نہیں ہوئی. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج ملوث ہے سیاست کے اندر؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو فوج تو منع کرتی ہے. پھر آپ کیوں جوڑ رہے ہیں دونوں چیزوں کو؟ لیکن پھر ملاقات کرنا اور اس کو نہ بتانا. دیکھیں، ملاقات جو ہوئی وہ خفیہ ملاقات نہیں تھی. وہ دعوت تھی عسکری قیادت کی طرف سے ایک ایشو ڈسکس کرنے کے لیے. اس میں ساری سیاسی جماعتیں گئیں، حکومت سمیت. بلکہ میری نالج ہے کہ اسپیکر صاحب بھی وہاں موجود تھے. اس میٹنگ کی تشہیر نہیں کی گئی. تشہیر اس کی کیا وجہ تھی؟ لیکن پرسوں پھر تشہیر بھی ہو گئی، پھر وفاقی وزراء بھی آگے باتیں شروع کر دیں، اب شاید اپوزیشن بھی آگے باتیں شروع کر دے. تو جو اس کا مقصد تھا میں سمجھتا ہوں فوت ہو گیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو گلگت بلتستان کا ایک پروویژنل صوبہ بنانے کی بات ہے، جو 2017 کی سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا لیں، اور پھر وہاں پر عسکری قیادت نے بتایا کہ ہم الیکشن میں ملوث نہیں ہوتے، ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوتے، اور ہم حکومت کا ادارہ ہیں اور حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری بات ہوئی وہاں پر. انہوں نے بتایا اس کے باوجود میاں صاحب نے یہ بات کی اے پی سی میں؟ نہیں، اس کے بعد اے پی سی تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے نا، وہ تو اپوزیشن کا پروسیس ہے، اس کو اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں وہاں یہ میٹنگ ڈسکس ہوئی ہے. ہم کس بات پر یقین کریں گے؟ ایک طرف ہمارے سامنے جو بات آپ نے ابھی کہی کہ جی فوج تو یہ کہتی ہے کہ ہم تو کسی بھی اس طرح کے سیاسی پروسیس میں انوالو نہیں ہوتے. ایک طرف نواز شریف صاحب کی بات ہے، تو پھر ہمارے سامنے تو دو نیریٹو آ گئے. نہیں، بات ہوئی نا، انہوں نے اپنی بات کر دی اس میٹنگ کے اندر جس کی تشہیر نہیں ہوئی. اب تشہیر ہونی شروع ہو گئی، اور ایک اپوزیشن کی پارٹیز کی میٹنگ تھی جہاں پر نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے، جو ان کا تجربہ ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا اور حل بھی دیا. اچھا، ان ساری چیزوں کو بھی ذکر، اور وہ حل وہی ہے جو عسکری قیادت نے بھی بیان کیا. فرق نہیں ہے اس کے الیکٹورل ریفارمز وغیرہ باقاعدہ طریقے سے. نہیں، حل یہ ہے کہ ووٹ کی عزت کی جائے، یعنی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. یہ ایک مقصد ہے. یہ تو فری اینڈ فیئر والا تو ہر الیکشن کے بعد نعرہ لگتا ہے نا. جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے بھائی فری اینڈ فیئر نہیں تھے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت ووٹر نے دی، آپ نہیں مان رہے. مطلب آرگیومنٹ تو کاؤنٹر آرگیومنٹ یہی آتا ہے لوگوں. جی، ہم نے اس کا بھی وہاں پر رکھ دیا، اعلامیے میں لکھ دیا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اچھا، اب ٹروتھ کمیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ، جس میں یہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے 1947 سے کہ الیکشنوں میں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا. کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے، لیکن سبق حاصل کرنے. جی، اور اس میں یہ تمام باتیں لکھی جائیں گی کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے جو ٹاپ قائدین ہیں وہ کس طریقے سے سیاست میں آئے تھے. جی بالکل، کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ 1947 سے لکھا جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کی مشکلات کیوں ہیں. لیکن وہ ٹروتھ جو ہے وہ بڑا سبجیکٹو ہو جاتا ہے. ٹروتھ کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ مطلب آپ کے لیے ٹروتھ اور ہوگا، میرے لیے اور ہے، صفا کے لیے اور ہے. یہ بھی ایک ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹروتھ پر ہی کنفیوژنز ہوتی ہیں. نہیں، تو اب نہیں ہوتی نا. ٹروتھ کمیشن بنتا اس لیے ہے. ٹروتھ کمیشن فیصلہ نہیں کرتا، وہ انالیسس نہیں کرتا. وہ سب کے آپ کا، میرا، ان کا سب کا ورژن لے کر وہ ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے. عوام اسے خود رائے بنا لیتے ہیں کہ یہ کیسے. اچھا، کمپائلنگ ایک اس کا کام ہے. جی، وہ کمپائل کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. کہ لوگ وقت کے ساتھ ذہن بھی بدل جاتا ہے، حافظہ بدل جاتا ہے، اور پھر بہت سے لوگ جو پلیئر تھے وہ وفات پا جاتے ہیں. تو جیسے میں نے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 48 سے 58 کا ایک عرصہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو بالکل ایک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہوا اس زمانے میں. 10 سال کا آپ ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گا. ملتا ہسٹوریکل. اسی طرح یہ سب باتیں کہ الیکشنوں میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا،
یہ سب باتیں ہیں. جس طرح یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے, یہ بھی ٹروتھ کمیشن میں پتہ چلے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کیا باتیں ہوئی, کس نے کیا کیا. لیکن پھر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پریویس ادوار کی کہ وہ آئے کیسے اور دھاندلیاں سے آئے یا کس طرح سے آئے اور پھر وہ گئے کیسے, وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جتنی بھی حکومتیں پیپلز پارٹی کی گرائی گئی یا تختے الٹے گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور وہ ساری چیزیں, تو اس میں بھی پھر میاں صاحب کی اپنی پارٹی بھی تو ملوث تھی آپ لوگوں کی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سب کا جو رول تھا وہ وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا. میں آج دفاع کروں, آپ الزام لگائیں, اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں. اتنی باتیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس میں تو کورٹ میں گئے نا, وہ کالا کوٹ پہن کے, تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ. جی بالکل گئے تھے, چھپ کر تو نہیں گئے تھے نا, وہ لائر ہیں. بے-نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ادوار تھے ان میں بھی میاں صاحب کا بڑا ہاتھ تھا. جی عمران خان بھی دھرنا کر کے آئے تھے, کیسے آئے تھے وہ پتہ چلے گا آپ کو ٹروتھ کمیشن میں. انہوں نے انڈیا میں جا کے کیا باتیں کی تھی پاکستان کی فوج کے بارے میں, وہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا. ان تمام باتوں کو پھر مان لیں گی وہ پارٹی, میں یہی جی مان لیں گی پارٹیاں, تو نہیں مانیں گی نا. مطلب مثال کے طور پر ضرورت نہیں ہے, آپ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں, عوام خود فیصلہ کر لیں. حقائق رکھ لیں, کس نے کیا, کیوں کیا, کیا کیا, یہ ساری بات ہے. مطلب فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں کہ بھائی ٹروتھ کمیشن میں لکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا دھرنا جو ہے وہ اس کے اندر بیرونی قوتیں ملوث تھیں, مثال کے طور پر یہ ایک ورژن آئے گا, ٹھیک ہے. دوسرا ورژن آئے گا پارٹی کا ہوگا, پھر میں اسی ورژن کے مختلف وہ دے دیتا ہوں نا. پھر دوسرا لکھا جائے گا کہ نہیں جی عمران خان صاحب کی پارٹی کا اور بہت سارے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ دونوں ورژن اس پہ چیپٹر میں لکھ دیے جائیں گے, چیپٹر کا نام اچھا دونوں, وہاں پہ لوگ آئیں گے, وہاں پہ پولیس افسر آئے گا جو بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا. یہ بہت سے حقائق, یہ ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام بند ہو جائیں گے, اتنا انٹرسٹنگ یہ معاملہ ہوگا. نہیں تو پھر بند نہیں ہوں گے, پھر تو ہم اس پہ اور زیادہ مزے سے بات کریں گے. جی بالکل, آپ کو اتنا مٹیریل ملے گا کہ آپ نہ پوچھیں. ہمارے ملک میں جو ہوتا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کی وہ ایک مزہ خیز داستان. لیکن عباسی صاحب ایک اور چیز ہے جو اے پی سی تھی, اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ who was the winner of the APC. Nobody. یا تو پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے یا پی ایم ایل این ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این نے ایک چیز کی کہ میاں صاحب کی جو تقریر تھی وہ اتنے وہ چلے گئے آگے کہ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی تو بڑا سیفلی, بڑے آرام سے, نان کنٹروورشل رہے. باپ, والد صاحب بھی, بیٹا بھی, انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسا بیان نہیں دیا, بڑی سیف ان کی سیاست بھی آگے چلتی نظر آ رہی ہے. اور چودھری شجاعت وغیرہ جو ہیں وہ سارے سینئر سیاستدان, سینئر تجزیہ کار, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی. نہیں, پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات نہیں ہوتی, حق کی بات کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر سیاستدان بھی حق کی بات نہ کرے تو کون کرے گا. تو میاں صاحب نے اپنا ویو پوائنٹ دیا, بڑی دلیل کے ساتھ دیا اور حل بھی دیا. انہوں نے کسی کی تصدیق نہیں کی, کسی کی پر الزام نہیں لگایا, کسی کی بےزتی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ملک کے مسائل ہیں, یہ میرے تجربے میں وجوہات ہیں, ان کو درست کر لیں تو ملک آگے چل پڑے گا. یہ ایک تقریر تھی اس اے پی سی میں, وہاں پر محلہ 15 تقریریں ہوئی ہیں, اس سے ایک حل نکلا کہ اپوزیشن کو اب کیا کرنا ہے. یہاں پر صرف ایک ونر ہے, وہ پاکستان کی عوام ہے, جن کی آواز کم از کم آج اپوزیشن اٹھا رہی ہے, اور اٹھانے کا اس نے ذمہ لیا ہے کہ ہم سڑکوں پر بھی جائیں گے, آپ کے مسائل کو حل کریں گے. لیکن حق کی بات میاں صاحب نے کی, تو پیپلز پارٹی نے وہ حق کی بات کیوں نہیں کی؟ سوال میرا یہ ہے. ہر ایک اپنا ویو ہوتا ہے نا, آپ کا ویو کچھ اور ہوگا, ان کا ویو کچھ اور ہے, میرا ویو کچھ اور ہے. میں نے بیان کر دیا, سب نے سن لیا, اس کے مطابق آپ نے ایکشن پلان اور اعلامیہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے. اب جو کرنے کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو آگے کا لائحہ عمل بنایا ہے, اس میں ایک تو جو ایشو آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی 1 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے فضل الرحمان صاحب کو. اچھا, وہ جس میں کہہ رہے ہیں میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میں 30 لاکھ لوگوں کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ. یہ تو ایک بڑا عجیب نا, میں 30 لاکھ کو لے کر جاؤں گا, میں 50 لاکھ کو لے کر جاؤں گا. ہم جیسے آدمی کو پولیس بلاتی ہے, ہم اکیلے ہی جا رہے ہوتے ہیں اور چتر کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن باقی سب جو ہیں وہ لاکھوں کے ساتھ آتے ہیں. اچھا, اب وہ جو لاکھوں کے ساتھ جائیں گے اور مثال کے طور پر اگر وہ انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے, جیل میں بند کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہ تحریک چلے گی ساتھ, یا ابھی پھر اس کے بعد اس میں کوئی توقف آ جائے گا؟ دیکھیں, چونکہ یہاں سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے, تو اس لیے فضل الرحمان صاحب کو, جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا, کبھی پبلک فنڈز ان کی ڈیلنگ نہیں رہی, ان کو نیب نے طلب کر لیا اے پی سی کے فوراً بعد. چونکہ ملک میں سیاست میں مداخلت نہیں ہے, ہماری سیاست مکمل طور پر آبجیکٹیولی چلتی ہے, اور نیب جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے جو کرپشن کو ڈھونڈتا ہے. اور اس کو آج 30 سال کے بعد پتہ چلا کہ فضل الرحمان صاحب کے اثاثے اور کسی اور کا نظر نہیں آئے, کسی اور کا نظر نہیں آئے. یہاں ایسے پی ایم موجود ہیں جن کی اربوں کے اثاثے نظر آئے ہیں, لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتے. یہاں پر 250 ارب چینی میں لوگ کھا گئے, کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں آئے نیب کو. بھی دوبارہ بھی طلب کر لیا ہے تاکہ ترین صاحب کو, ان کے بیٹے کو بھی
جی طلب ہی کر رہے ہیں نا. یہاں تو لوگ گرفتار ہو کے کاٹ کے آگے. تو یہ اب نظام ایسا ہے نا سر. ایک پریس ریلیز جاری کی نیب چیئرمین نے, اس میں ساری اپوزیشن کے نام لکھے ہوئے تھے, ایک بھی حکومت. تو آج اتنی پارسا حکومت ہے کہ اس کی کابینہ کے اکثر وزیر یہ نہیں بتا سکتے کہ ہماری آمدن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کابینہ کی اکثریت میں نے گنا ہے 70% وزیر اعظم سمیت یہ نہیں بتا سکے کہ ہماری آمدن کیا ہے. یعنی سارے کے سارے کرپٹ ہیں. نہیں پرواہ نہیں ہوگی نا ان کو, وہ کہیں کیا ہم نہیں, پرواہ کی بات نہیں ہے. پرواہ کی بات, آپ نے ٹیکس نہیں دیا, آپ کے خرچے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, نوکر رکھے ہیں, آپ کے بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, آمدن نہیں ہے, تو کرپشن سے آئے گی نا. بالکل جی, یہ ثابت ہو گیا کہ 70% کابینہ تو ہے ہی کرپٹ. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ پھر کیسز چلائیں گے نا, ظاہر ہے جب آپ لوگ. جی, نیب ان کو بھی تو پوچھ لے نا یار, صرف یہ بلا کے پوچھ لے کہ بھائی صاحب آپ کے بجلی کے بل مہینے کے 2 لاکھ کے ہیں, آپ نے ٹیکس سارے سال میں 2,80,000 ادا کیا ہے. ایسا کیا؟ کون سے وزیر, لیکن کون سے وزیر, آپ نام بتا دیں. وزیر اعظم صاحب ہیں, ان سے لے لیں. 300 کنال میں ان کا گھر ہے, وہاں کچھ خرچہ تو ہوتا ہوگا نا. ان کا ٹوٹل جو انہوں نے ٹیکس ادا کیا 2,82,000 ہے. اچھا, وہ گلہ بھی کر رہے تھے تنخواہ بڑی کم ہے. جی, انہوں نے تو کہا تنخواہ بڑھا دیں, لوگ ٹیکس تو ادا کریں. 11 کروڑ کا انہوں نے گھر بنایا ہے لاہور میں. آپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے, بڑی اچھی بھی لگتی ہے, کیونکہ آپ کا ٹیکس جو ادا 11 کروڑ کا گھر نہیں, میرے ٹیکس میری آمدن ہے وہی دوں گا نا. 11 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے, گاڑیاں بھی ہیں, کتے بھی ہیں. بھائی کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کوئی خرچہ تو ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ بنیادی بات. ایک چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے, جو نیب کے چیئرمین, کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کرپشن پکڑنی ہے, کرپشن پکڑنا سب سے آسان کام ہے اگر آپ کی نیت پکڑنے کی ہو. بلائیں سارے سیاستدانوں کو بلائیں, انہیں کہیں اپنے بجلی کے بل اور گیس کے بل لے آئیں, ذرا سامنے آ جائے گا, سامنے آ جائے گی بات. اور ٹیکس کی پیمنٹ بھی لے آئیں, ٹیکس کتنا دیتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا نیت ہے؟ کیا آپ لوگ اس طریقے سے اس معاملے میں اپنا کردار کیا ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ باہر میٹنگز میں نہیں ہو سکتا. یہ ایک غلط روایت ڈال دی گئی ہے, اس سے یہ کنٹروورسی پیدا ہوگی. فیٹف کی بل میں بھی یہی ہوا, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بڑی سیدھی بات ہے, گلگت بلتستان پہ کوئی, کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج اس مسئلے کو بھی متنازع اور پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا سپورٹ کریں گے, صوبہ بنانا اور سارا الیکشن سپورٹ کریں گے؟ یہ ایک لارجر ایشو بن گیا ہے, کیونکہ جب وہ رپورٹ بنی تھی سرتاج صاحب کی, سرتاج صاحب کو بلا کے پوچھا کسی نے, کیونکہ اس پہ محنت یا کوشش تو سرتاج صاحب نے کی ہے. ان کو بلا کے پوچھتے یار کہ اب حالات بدل گئے ہیں, انڈیا نے انیکس کر لیا ہے, اب کشمیر کے ایشو پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور پروویژنل سٹیٹس بنانے کی آج ضرورت کیا ہے. کیونکہ جب آپ امینڈمنٹ کرنے جائیں گے کانسٹیٹیوشن میں, بہت سی باتیں اور سامنے آ جائیں گی. جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بن سکتا ہے, بننا چاہیے, بھاولپور کا بننا چاہیے, ہزارہ کا بننا چاہیے, بہت سے. ہم تو کہتے ہیں پوٹوار کو صوبہ بنا دیں, ملک کے مینجمنٹ. آج یہ موقع ہے آپ کے پاس, کیونکہ گلگت بلتستان میں کوئی ارجنسی مجھے نظر نہیں آتی. اگر ہے تو حکومت بتا دے, ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, دیگر صوبے بھی ہونے چاہیے. آئین میں اور ترامیم ہے جو ہونی چاہیے, لیکن اس کی وہی بات ہے کہ فائنلی ڈسکشن ہو, مل کر بیٹھیں. ایک بل بیٹھ کر, آئین کی امینڈمنٹ ہمیشہ ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ بیٹھتی ہے, وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ آئین میں کیا امینڈمنٹس ہونی ہے. یہاں پر ڈسکشن ہوتی نہیں. ڈسکشن ہونی چاہیے ناظرین, ڈسکشن بڑی ضروری ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے, اور تینوں بڑی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ملکی مسائل حل کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے وقت